ویسے مجھے لگتا ہے کہ ناانصافی اس صورت میں زیادہ کاری، زیادہ موذی، زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے جب لوگ اسے انصاف سمجھنے لگیں، تحریک انصاف سمجھنے لگیں اور ناانصافی کو آئیڈیالوجی سمجھنے لگیں، اور ایسی آئیڈیالوجی اور ایسے نظریے کو لوگوں کے ذہنوں میں ٹھوسنا بہت سمپل ہے۔ اس کے لیے چاہیے آپ کو عمران نیازی جیسا ایک گھٹیا مگر ماڈرن، جاہل مگر انگریزی بولنے والا، ڈفر مگر عیار شخص جس کی ٹاکسک مردانگی کی تشفی اور تسلی صرف ایک صورت میں ہوتی ہے کہ اس کو پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ آپ اس کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں اور آپ کا کام تیار۔ کھول لیں پھر نا انصافی کی ایک فیکٹری، اور بے شک اس کے دروازے کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ بھی لگوا لیں، اور بورڈ کے اوپر جلی حروف میں لکھوا لیں انصاف، اور دل کرے تو ساتھ میں یہ بھی لکھوا لیں کہ یہاں پر انصاف، غیرت اور مذہب ٹچ آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان بننے سے پہلے ہی نا انصافی کا کارخانہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کا ریاستی ماڈل کلونیل ہوگا، اور پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کی تاریخ لکھ دی گئی تھی کہ یہاں پر حب الوطنی کے نام پر صرف اور صرف جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ لکھا جائے گا، ایک قوم کا نعرہ لگایا جائے گا، اور جو بھی پاکستان کی اصل قوموں، بلوچوں، سندھیوں، پختونوں، سرائکیوں اور پنجابیوں کی بات کرے گا وہ سیپریٹسٹ اور غدار کہلائے گا۔ جی یہاں پر صرف شمالی ہند اور اپر پنجاب کی تہذیب کو فالو کرنے کی اجازت ہوگی، اور جو کوئی یہاں کی نیٹو تہذیب کو، نیٹو کلچرز کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہندو کلچر کو پرموٹ کرنے کا کرائم کرے گا، کرمنل کہائے گا۔ یہاں چلے گا تو قدرت اللہ شہاب کا صوفی یا پھر علامہ اقبال کا شاہین، جس کے پنجوں سے ٹپکتے ہوئے شکار کے خون سے ہی یہاں کا نوجوان اپنا مستقبل لکھ سکتا ہے۔ جی ہر چیز کو اوور سمپلیفائی کر دیا جائے گا، گورننس، اکنامک گروتھ، رول آف لا، سول سپریمیسی، ڈیموکریسی وغیرہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اگر کوئی چیز اہم ہوگی تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ جیسا پاپولسٹ نعرہ۔ اور یہ کہنا تو اسٹیٹنگ دا آبویس ہوگا کہ عمران نیازی صبح و شام روبوٹ کی طرح ہمیں یہی ہسٹری تو سناتا ہے اور بار بار ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ یہی سب کچھ انصاف ہے، اور پھر داد سمیٹتا ہے ان عمرانسٹوں کی جنہیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ صرف انہی کی طرح سوچنے والے لوگ ایماندار ہیں، اور جو لوگ ان جیسا نہیں سوچتے وہ مشرک ہیں۔ یہی سچ ہے کہ عمران نیازی نے اپنے کلونیل آقاؤں کے پرپس کو سرو کرنے کے لیے انہی کی پاپولسٹ آئیڈیالوجی کو ریڈیکلائز کر دیا ہے۔ عمران نیازی نے پاکستان کی تاریخ کے ہر جھوٹ، ہر ڈسٹراشن کو ویپنائز کر دیا ہے۔ عمران نیازی نے ہیپناٹائز کر دیا ہے پہلے ہی سے حب الوطنی کے پولیٹیکلی انکریکٹ کانسیپٹ کو درست ماننے والے لوگوں کو۔ سیاست کا دشمن بنا دیا ہے، جمہوریت کا دشمن بنا دیا ہے، سیاستدانوں کا دشمن بنا دیا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا دشمن بنا دیا ہے ایک پوری جنریشن کو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بہت سادہ دل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نازی نیازی کے بنانے والے اب اس سے بیزار ہو گئے ہیں۔ نہیں بھائی، نیور، ایسا ایسٹ ضائع نہیں کیا جا سکتا، پھر بھلے ہی وہ عمران نیازی جیسا فرینکنسٹائن ہی کیوں نہ بن جائے۔ اوبیسلی یہ ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے، اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ میں ایک سوال تو ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ ہم بھی اس جھوٹ کو سچ مان لیں، ناانصافی کے اس نظام کو انصاف سمجھنا شروع کر دیں اور حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے زمانے کے چاک پر گلو لا کی مانند بنتے بگڑتے نیازی کو دیکھ کر مایوسی تو ہوتی ہے، دل ٹوٹس تو ہوتا ہے برو پارلیمان کی ایسی بے توقیری دیکھ کر، لیکن پھر کہیں سے کوئی شاخ بہار پھوٹتی ہے اور ہمیں ایک انسان دوست سیاستدان کی آواز سنائی دیتی ہے۔
بلاول بھٹو زرداری کی آواز سنائی دیتی ہے جو ہم جیسے مایوسوں کو یہ یقین دلاتی ہے، یہ دلاسا دیتی ہے کہ پاکستان کی قسمت میں عمران نیازی جیسا ڈفر فیشسٹ ہی نہیں لکھا، بلکہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری جیسا پولیٹیشین بھی موجود ہے جو نہ صرف اشراف کے پاپولزم کی ساری بدماشی کو سمجھتا ہے بلکہ اس کے پاس اس سے نمٹنے کا حل بھی موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی تاکہ ہم مغالطہ پاکستان کو ختم کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کی طاقت کے ذریعے سے ہر ایسے آمر کو چیلنج کرنا ہوگا جو کبھی ایک روپ بدلتا ہے اور کبھی دوسرا۔ جی میرے خیال میں پاکستان کے اصل سیاستدان وہی ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اب وہ اس چیز کے اوپر فرم بلیو رکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا اعتماد آئین پر بحال کرنا ہوگا، ایوانوں کو عوام کے ساتھ جوڑنا ہوگا، 19ویں ترمیم جیسے کمپرومائزز کو انڈو کرنا ہوگا۔ یہاں پر بیرونی حملہ آوروں اور دھاڑیلوں کے نعروں کو نہیں سننا ہوگا بلکہ مقامی لوگوں کی، نیٹیوز کی آواز کو سننا ہوگا اور تحریک طالبان پاکستان جیسے دہشت گردوں کو بلوچوں اور سندھیوں کے ساتھ کمپیئر کرنے والے عمرانزم کو انفالو کرنا ہوگا، انسبسکرائب کرنا ہوگا۔ جی اگر ہمیں پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بلاول بھٹو زرداری کی بات سننا ہوگی، کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے سب سے بڑے عوامی ادارے پارلیمان کے روسٹروم پر کھڑے ہو کر یہاں کے نیٹیوز کی ترجمانی کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ دھیرے دھیرے سڑکوں اور کنٹینرز پر گلے کی رگیں پھلا کر چیخنے والے عمران نیازی کا سارا جھوٹ، سارا فیشزم، مذہب اور نیشنلزم کے نام پر پھیلائی ہوئی ساری ڈسٹورشن، جمہوریت نفرت آہستہ آہستہ فزلڈ آؤٹ ہو جاتی ہے۔